الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وقيل: وما إخلاصها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تهجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ حدیث اور سنت، ان دونوں کی تعریف اور ان دونوں کی بنیاد پر جو نظریات قائم ہوتے ہیں اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور مختصراً ہم نے سنا حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں. تو اس میں بات سامنے آئی کہ حدیث چند چیزوں کا نام ہے. پوری زندگی میں جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسے بھی حدیث کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں روکا نہیں، نکیر نہیں فرمائی، بلکہ اس کی حمایت اور تائید فرمائی، اسے بھی حدیث کہتے ہیں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، صفات ہیں، خصوصیات ہیں، جن کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ بھی حدیث ہے. تو چار چیزیں گویا کہ بنیادی طور پر حدیث کے ڈیفینیشن میں، حدیث کے تعریف میں آتی ہیں. جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، جس کو آپ نے صحیح قرار دیا، صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر یا خاموش رہے، یا جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، یہ چار چیزیں حدیث ہے. اور سنت کسے کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جو مسلمانوں کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسے سنت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جس پر چلنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، گویا کہ اسے سنت کہا جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ فرق تو ہے دونوں میں، حدیث اور سنت میں فرق ہے، اسی لیے دونوں کے نام جدا ہیں اور دونوں کی طرف نسبت کرنے والے الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر ہم اہل سنت ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہماری نسبت ہم کس طرف کرتے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت،
تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے تو سمجھ میں آ گیا کہ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ اگر حدیث اور سنت ایک ہوتی تو ہم بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے، اور اگر حدیث اور سنت میں فرق نہیں ہوتا تو جو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے۔ تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے۔ تو اسی سے موٹا موٹا اندازہ ہمیں لگ گیا کہ فرق تو ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر فرق نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے میں کیا مشکل ہوتی، کیا دشواری ہوتی، اور انہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہنے میں کیا دشواری ہوتی۔ تو اس سے ایک عام انداز میں، عام فہم میں سمجھنا چاہے، دونوں کے نام ہی سے لگ جاتا ہے پتہ کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ اب وہ کیا فرق ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث نہیں کہتا میں اپنے آپ کو۔ تو سنت کسے کہتے ہیں، حدیث میں سنت میں کیا فرق ہے، یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو حدیث میں 4 چیزیں جیسا کہ ہم نے سنی اسے حدیث کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے بیان فرمایا ہر حدیث سنت ہو ضروری نہیں ہے، ہر حدیث سنت ہو ضروری نہیں ہے۔ 3 قسمیں حدیث کی بیان فرمایا علماء نے، یہ حدیث تو ہیں سنت نہیں ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، وہ حدیث ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ انہیں حدیث تو کہا جائے گا لیکن انہیں سنت نہیں کہا جائے گا۔ 3 چیزیں حدیث ہیں لیکن سنت نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی وہ حدیثیں جو منسوخ ہو گئی ہیں، جو ابتدائی اسلام میں تھیں، بعد میں اللہ نے تبدیلی فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا۔ تو وہ حدیثیں موجود ہیں آج بھی کتابوں میں، لیکن وہ شروع زمانے کی تھی، بعد میں حضور نے، اللہ نے اسے بدل دیا، تبدیلی آ گئی اس حکم میں۔ تو اس حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ کہتے ہیں۔ وہ ہے تو حدیث، آج بھی بخاری میں ہمیں ملیں گی، مسلم میں ملیں گی، ترمذی میں ملیں گی، بہت ساری بڑی بڑی کتابوں میں حدیثیں ملیں گی، لیکن ان میں سے بعض منسوخ ہے، شروع زمانے کی تھی، بعد میں اللہ نے، اللہ کے نبی نے کچھ تبدیلی شریعت کے احکام میں فرمائی، تو وہ اب بات نہیں رہی۔ تو وہ حدیث تو ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت کسے کہتے ہیں؟ جس پر زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ شروع میں تھا بعد میں نہیں ہے تو وہ سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر زندگی گزارنا ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہے۔ تو حدیث کی پہلی قسم حدیث منسوخ، جو حدیث نسخ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، وہ حدیث تو ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ دوسری قسم حدیث کی، وہ حدیث ہے سنت نہیں ہے۔ وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ وہ حدیثیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حالات میں، کسی تقاضے میں، کسی موقع پر تو کیا تھا، حضور نے پابندی سے نہیں کیا، حضور کی عادت نہیں تھی۔ کسی وقت میں، کسی مجبوری میں، کسی حالات میں کوئی کام حضور نے کیا اور وہ روزانہ کا حضور کا معمول نہیں تھا، تو وہ کام جو پوری زندگی میں کبھی 1-2 بار حضور نے کیا، 1-8 بار حضور نے کیا، وہ حدیث ہی ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ تیسری قسم حدیث کی جو حضور کی خصوصیات ہیں، حضور کی ذاتی زندگی ہے، وہ بھی حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پر پیروی نہیں کر سکتے۔ سنت کہتے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہو، حضور نے پوری زندگی میں کبھی 1-8 مرتبہ کسی حالات میں کیا، اب اسے ہم پابندی سے نہیں کرتے، تو حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ حضور کی کوئی خاصیت ہے
لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو وہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی کا بیان نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد کا بیان ہے، یہ ہمارے نظریات کا بیان ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو کیوں ہیں، اس کا بیان ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم یہ سمجھیں 3 قسم کی حدیثیں حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ پہلی وہ حدیثیں جو منسوخ ہو گئی، دوسری وہ حدیثیں جو حضور نے کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ بار کیا، پابندی نہیں کی، کسی حالات میں کیا، تیسرا جو حضور کی ذاتی زندگی ہے، اسے بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے، سنت نہیں کہا جاتا۔ اب تینوں کو سمجھیں گے۔ پہلی قسم کی وہ حدیثیں جو منسوخ ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کچھ چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں، بعد میں اللہ اس سے بہتر کوئی چیز لاتے ہیں۔ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب بھی میں کسی چیز کو منسوخ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، تو میں اس جیسی یا اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرماتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کو منسوخ کیا۔ تو شریعتوں میں نسخ ہوتا ہے، اسے نسخ کہتے ہیں، کسی چیز کا پہلے شریعت کا حصہ ہونا، بعد میں اسے ختم کر دیا جانا، جو یہ ختم کیا جاتا ہے اسے نسخ کہتے ہیں، شریعتوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہمیں دین کی اور دین کے تعلیمات کی، شریعت کی، علم کی اتنی گہرائی نہیں ہے، تو لہٰذا مختصراً اس کی تفصیل سنتے ہوئے آگے چلیں گے۔ تفصیل یہ سمجھے، دین میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقائد ہوتی ہے، ایک شریعت ہوتی ہے۔ دین گویا کہ عقائد کو کہتے ہیں، اور ایک شریعت، دین اور شریعت۔ دین کبھی نہیں بدلتا ہے، شریعتیں بدلتی ہیں، دین کبھی نہیں بدلتا۔ دین کہتے ہیں عقائد کو، دین ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی کا دین ایک ہی ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ ہر نبی کا دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ دین کہتے ہیں عقائد کو۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ ہر نبی آ کر اللہ کے بندوں کو اسی چیز کی دعوت دیتے، ہر نبی اللہ کے بندوں کو یہ کہتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو خدا مان لو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، اللہ کی توحید کو جو زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہر نبی اللہ کے ایک ہونے کو بتاتے تھے، ہر نبی اللہ کی قدرت بتاتے تھے، ہر نبی آخرت کو بتاتے تھے، ہر نبی قیامت کو بتاتے تھے، ہر نبی فرشتوں کا تذکرہ کرتے تھے، ہر نبی اپنا رسول اور نبی ہونا بتاتے تھے۔ تو یہ جو بنیادیں ہیں، عقائد ہیں، یہ ہر نبی کی زندگی میں دین وہی تھا، شریعتیں بدلتی رہیں، دین نہیں بدلتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قریب جو سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء کے بعد ہر نبی کو وہی دین ملا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے ایک ہونے ہی کو کہا، نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی وحدانیت ہی کو کہا، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، جتنے انبیاء ہیں، ہر نبی نے یہی کہا، اللہ ایک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان دیتا ہے، اور وہی پوری دنیا اور مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائی کی سزا ملے گی، میدان حشر ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، ہر نبی نے یہی بیان کیا ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں کچھ سالوں پہلے یہ بھی ایک مسئلہ چلا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات چلی تھی کہ آپ بانی اسلام ہیں۔ ایک صاحب نے بیان میں کہہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نہیں ہیں، اور وہ بات صحیح تھی، حضور بانی اسلام نہیں ہے۔ اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اسلام نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اسلام نیا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں، شریعت محمدی کے بانی ہیں۔ احکامات الگ ہیں، قانون الگ ہے، لیکن اللہ کا ایک ہونا یہ صرف حضور نے نہیں بتایا، حضور سے پہلے عیسیٰ نے بھی وہی بتایا، موسیٰ نے بھی وہی بتایا، یوسف نے بھی وہی بتایا، ہر نبی نے وہی بتایا ہے۔ تو عقائد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو کوئی نیا نہیں بنایا، بلکہ ہر نبی کے زمانے میں دین اسلام تھا، اسی لیے حضور کو بانی اسلام نہیں کہا جاتا۔ تو کچھ سال پہلے حالات ہوئے، بڑا ہنگامہ ہوا، آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ حضور کو ایک صاحب نے بانی اسلام نہیں کہا، تو بڑے مسائل ہوئے کہ کس طرح سے حضور کو بانی اسلام نہیں کہا۔ حقیقت ہے حضور بانی اسلام، اسلام کی بنیاد رکھنے والے نہیں، اسلام کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑ چکی ہیں۔ ہاں قانون شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ہے، اس کی بنیاد آپ نے رکھی، پہلے کی شریعتیں مختلف تھیں۔ تو بنیادی طور پر پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے دین ہر زمانے میں ایک ہے، عقائد ہر زمانے میں ایک تھے، ہاں شریعتیں بدلتی ہیں۔ شریعتیں کیوں بدلتی ہیں؟ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، قوموں کے مزاج کے اعتبار سے، ہر زمانے میں شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی خرابی اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، اس لیے کہ جو بھی عورتیں تھیں وہ بہن ہی تھیں، اور اگر بہن سے نکاح کرنا حرام اس زمانے میں کہہ دیا جاتا تو آگے جو ہے نسل اور انسانیت کا فروغ کیسے ہوتا؟ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، اس لیے کہ بہن کے علاوہ کوئی عورتیں اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ ہاں البتہ یہ نظام تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی حوا کی ولادت ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور اس وقت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ صرف سگی بھائی بہن سمجھی جاتی، اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھائی بہن پیدا ہوتے ان سے نکاح درست ہوتا۔ اسی وقت میں، ایک ہی وقت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، اس کے علاوہ حوا کی جتنی بیٹیاں ہیں ان سے یہ لڑکا نکاح کر سکتا تھا۔ تو اس زمانے میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح جائز تھا، کیونکہ بہن کے علاوہ کوئی عورت پوری دنیا میں تھی نہیں۔ لیکن جب جو زمانہ بڑھتا گیا، نوح علیہ السلام کا زمانہ ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کی کثرت ہوئی، اللہ نے حکم نازل فرمایا بہن سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اب عورتیں ہیں، بہن کے علاوہ بھی بے شمار عورتیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آدم کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا، اب حرام ہو گیا، اب قیامت تک بہن سے نکاح حرام۔ تو پہلے حلال تھا پھر حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تبدیلی آئی کہ نہیں؟ کیوں؟ حالات ویسے تھے، کوئی عورت ہی نہیں تھی تو حلال تھا، حالات بدل گئے تو جائز ہو گیا، حرام ہو گیا بہن سے نکاح کرنا۔ تو یہ شریعتیں بدلتی ہیں، حالات دیکھے جاتے ہیں اس وقت کے، کبھی قوموں کے عمرے اور مزاج اور وہ زمانہ بھی اعتبار میں لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے قوم کو جو ہے 2 نمازیں دی گئیں، اور ہماری اس امت کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 50 نمازیں ابتداءً دی گئیں، پھر اسے 5 کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ 5 نمازوں پر 50 کا ثواب اللہ دیں گے۔ 5 پڑھنا پڑے گا لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں کا۔ ہمیں تو 5 نمازیں دی گئی، ثواب 50 کا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو صرف 2 نمازیں دی گئیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو صرف 2 نمازیں،
کیوں؟ وہ حالات کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں عمریں کتنی ہوا کرتی تھی؟ ہزاروں سال عمر ہوتی تھی۔ خود نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو نبوت کی عمر ہے 950 سال ہے۔ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد جو عمر ہے وہ کتنے سال ہیں؟ دعوت کی عمر، جتنے سال نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، دعوت کی عمر نوح علیہ السلام کی کتنی ہے؟ 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ظاہر بات ہے نبی بننے سے پہلے کم سے کم 40 سال تو ہوگی نوح علیہ السلام کی عمر۔ نبی تو فوراً نہیں بنایا جاتا، اللہ ہر آدمی کو اس وقت نبی بناتے ہیں جو زندگی میں ایک سمجھ کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور علماء نے فرمایا وہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کسی کو نبی بناتے ہیں، اس سے پہلے نبی نہیں بناتے۔ تو نوح علیہ السلام کو نبی بننے سے پہلے کم سے کم کتنی عمر ہوگی؟ 40 سال۔ نبوت میں دعوت کی زندگی کتنی تھی؟ 950 سال۔ پھر جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں سوار ہوئے اور طوفان آیا، زمین سے پانی ابلا، آسمان سے پانی آسمان پھٹ کر پانی برسا اور پورا عذاب آیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے عذاب کے آنے کے بعد نوح علیہ السلام کی عمر علماء نے فرمایا 150 سال تھی۔ اس طوفان کے بعد کتنی سال تھی؟ 150 سال۔ تو پہلے کے 40 بعد کے 150، قریب 200 سال یہ ہو گئے۔ 950 سال نبوت کی، یعنی نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی؟ تقریباً 1100-1200 سال نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی۔ اب نوح علیہ السلام کی عمر 1100-1200 سال کی تھی، تو اس زمانے کے لوگوں کی بھی تو اتنی ہی ہوگی نا، اس زمانے کے لوگوں کی بھی اتنی ہوگی۔ اس زمانے کے لوگوں کی عمر 60-70 سال، نبی کی عمر 1200 سال، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے ہمارے لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70 وقلیل من یتجاوز عن ذلک۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ قلیل من یتجاوز، بہت تھوڑے ہوں گے جو اس کے اوپر جائیں گے۔ تو 70 سے 80 تک بھی آج کے زمانے کی عمریں، لیکن 90 ہو جائے ایسے کم ملیں گے، 100 ہو جائے ایسے کم ملیں گے، کیونکہ ایک زمانے میں ایک ہی عمر ہوتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں ہائٹ کتنی ہے ہماری؟ 5 سے 6 فٹ کی ہائٹ ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 6.5 فٹ ہوگا، 7 فٹ ہوگا، لیکن 10-12 فٹ کا اس زمانے میں کوئی موجود ہوا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں عمر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، ہائٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی عمر 1200 سال، تو ان کے زمانے میں لوگوں کی عمر بھی کتنی ہوگی؟ تقریباً 1200 سال ہی ان کے زمانے کے لوگوں کی عمر ہوگی۔ اب اگر مان لیں کسی کی 1000 سال عمر ہے، وہ روزانہ 2 نمازیں پڑھے، روزانہ 2 نمازیں، کتنی نمازیں ہو گئی 1000 سال میں؟ 2000 نمازیں ہو گئیں۔ اگر ہمیں بھی 2 نماز دے دیتے، اگر ہمیں بھی 2 نماز دے دیتے تو 60-70 سال میں 2 نمازیں پڑھتے تو کتنی نمازیں ہوتی؟ تو ہماری عبادت میں نوح علیہ السلام کی قوم کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اگر پوری زندگی 1000 سال 2 نمازیں پڑھتی اور ہم 60-70 سال 2 نماز پڑھتے تو ہماری عبادتوں کے ثواب میں نوح علیہ السلام کی قوم کی عبادتوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا۔ لہٰذا ان کی عمریں بڑی تھی، انہیں 2 نمازیں دی، اور ہماری عمریں کم ہیں، 5 نمازیں دی اور ثواب 50 کا دیا۔ ثواب کتنے کا دیا؟ 50۔ 60 سال 70 سال اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں تو ہر دن کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب۔ اب ہماری اور نوح علیہ السلام کی عبادتوں کا ثواب تقریباً ایک جیسا، بلکہ ہمارا بڑھ جائے گا۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے شریعتیں بدلتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا، بعد میں حرام ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 2 نمازیں تھی، ہمیں 5 نمازیں دی گئیں، 50 کا ثواب دیا گیا۔ تو شریعتیں حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔
نوح علیہ السلام کی شریعت چلی، پھر بعد میں جو ہے ادریس علیہ السلام آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی، پھر اس کے بعد کوئی اور نبی آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پچھلے تمام نبیوں کی شریعتیں ختم، اسی کو نسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو شریعتیں ختم ہو جاتی ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منسوخ کہا جاتا ہے، نسخ کہا جاتا ہے۔ تو پچھلی تمام شریعتیں حضور کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی، اب کوئی نہیں چلے گا۔ واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے تورات کے کچھ صحیفے انہیں کچھ ورق مل گئے تھے، وہ آئے حضور کی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے لگے اور جو ہے اسے سنانے لگے۔ حضور کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا، سرخ ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا حضور کا چہرہ، نیچے دیکھ کر وہ تورات کا جو صفحہ ملا تھا وہ پڑھ رہے تھے، وہ سنا رہے تھے حضور کے سامنے۔ اب حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، حضرت عمر دیکھے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کسی صحابی نے جو بازو میں بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت عمر کو اشارہ کیا، اللہ کے نبی کو دیکھو۔ تو حضرت عمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا غصے سے۔ فوراً سمجھ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، لیکن اب اگر موسیٰ بھی ہوتے انہیں بھی میری اطاعت اور غلامی کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ اب تم اس زمانے میں میرے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اب اگر تم تو کیا موسیٰ خود ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام کے حق ہونے پر راضی ہوں اور آپ کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ تو حضرت عمر فوراً جو ہے ایسے جملے کہے جس سے حضور کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اب پچھلی تمام شریعتیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہر زمانے میں حالات کے اعتبار سے شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، بلکہ ایک ہی شریعت میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی پچھلی شریعتوں میں بھی ایک ہی شریعت میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی وہ روایت سنائی گئی تھی اسی ضمن میں، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی چیز پکی ہوئی کھاؤ تو کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ٹوٹ جائے گا۔ شروع میں یہ شریعت کا حصہ تھا، کوئی پکی ہوئی چیز کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن بعد میں یہ چیز بدل گئی، پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد نماز پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ صحابہ نے نماز پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، اور وہ پہلے والی حدیث منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں افطار میں پکی ہوئی چیز کھاتے بھی ہیں، فوراً آ کر صف میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ افطار میں وہ کھانے کے بعد وضو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں رہا، وضو ٹوٹنے کا جو مسئلہ تھا وہ شروع زمانے کا تھا، بعد میں وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج ہم جو ہے افطار میں پکی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، کھانے کے بعد آ کر کلی کر کے آ کے فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نئے سے وضو نہیں کرتے۔ تو شریعت میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، پچھلے شریعتوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور اس شریعت میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو ہے ایک مثال ہے شریعت میں نسخ اور تبدیلی کی۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں بعض چیزیں ابتدائی زمانے میں تھیں،
بعد میں اسے اللہ نے ختم کر دیا۔ تو وہ چیزیں، وہ آیتیں جو شروع زمانے میں تھی بعد میں ختم کر دی گئی، اسے اللہ نے ختم کر دیا، مٹا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذہن سے اسے اٹھا لیا۔ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے بدل دی گئیں، جو آیتیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئیں، وہ آیتیں اب قرآن میں ایک بھی باقی نہیں ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں جن پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی آیت اب قرآن میں نہیں۔ اب قرآن میں جتنی آیتیں ہیں اس پر عمل ہوگا، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں ہمیشہ عمل ہوگا، چند آیتیں ایسی ہیں جن پر کبھی کبھار عمل ہوگا، لیکن کوئی آیت جن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی آیت اب قرآن میں باقی نہیں رہی۔ جو نسخ ہو گئی تھی اللہ نے اسے قرآن سے ختم کر دیا۔ ہاں کچھ آیتیں ہیں جو منسوخ نہیں ہیں، حالات کی وجہ سے ہیں، وہ قرآن میں ہے، ہمیشہ اس پر عمل نہیں ہوگا، کبھی کبھار عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا جب کسی کے انتقال کا وقت ہو تو وصیت کرے۔ جب کسی کا انتقال کا وقت ہو تو اپنے اولاد کے لیے، اپنے وارثوں کے لیے وصیت کریں۔ یہ شروع زمانے کا حکم تھا۔ اس وقت تک وراثت کے حصے، میراث کے حصے ابھی قرآن میں آیت میں اللہ نے نازل نہیں فرمایا تھا۔ یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک پورا تقریباً ایک رکوع ہے جس میں اللہ نے یہ کہا بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، ہر ایک کا حصہ اللہ نے بتا دیا۔ وہ آیت نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میرے اولاد کو مال، میرے رشتہ داروں کو مال ایسے تقسیم کیا جائے۔ وصیت کرنا پہلے ضروری تھا، لیکن جب ہر ایک کا حصہ قرآن میں صاف صاف اللہ نے بتا دیا، اب اس کے بعد وہ آیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی آدمی ایسا لگے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد دیندار نہیں ہے، وہ قرآن کے مطابق تقسیم نہیں کرے گی، بہنوں کو حصہ نہیں دے گی، ماں کو حصہ نہیں دے گی، جو نرم اور کمزور اولاد ہے اسے حصہ نہیں دے گی، میرا کوئی ایک ہی بیٹا یا میرا کوئی ایک ہی بیٹی وہ جو ہے پورا مال ہڑپ لے گی، ایسا ڈر اگر کسی کو ہے تو آج بھی اس آدمی کے لیے یہ ضروری ہے وہ وصیت کرے میرے مرنے کے بعد میری جائیداد قرآن کے اصول کے مطابق تقسیم کی جائے۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے وہ وصیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ ہر ایک کا حصہ قرآن میں آ چکا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے اسے ڈر ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد صحیح طریقے سے مال کا حصہ نہیں کرے گی، حق والوں کا حق ادا نہیں کرے گی، تو ایسے آدمی کو ضروری ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے۔ تو قرآن میں وہ آیتیں اب موجود ہیں جن پر ہمیشہ عمل ہوگا، یا وہ آیتیں جیسے یہ مثال میں نے دی کبھی کبھار عمل ہوگا، ہمیشہ عمل نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں جس پر پہلے عمل تھا اب عمل بند ہو گیا، ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ملے گی۔ اب یہ بات تھوڑی سمجھنے کی، یہ لمبی تفصیل آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ بار بار آپ کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ یہ قرآن میں تو ایسا ہے لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کیوں دہرا رہے ہیں بار بار آپ کو؟ قرآن میں ایسا ہے لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا، لیکن حدیثوں میں کئی حدیثیں ہمیں بخاری میں ملیں گی، مسلم میں ملیں گی، ترمذی میں ملیں گی، حدیث کی کتابوں میں بہت حدیثیں ہمیں ملیں گی جو حدیث کی کتابوں میں تو ہے لیکن کبھی عمل نہیں کیا جائے گا، کبھی اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرق سمجھانے کے لیے آپ کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن میں وہی ہے جو عمل کرنا ہے، حدیثوں میں ایسا نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کچھ حدیثیں ہمیں پڑھنے میں ملیں گی
لیکن شروع زمانے میں اس پر عمل ہوتا تھا، بعد میں حضور نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ ختم ہو گئی، وہ منسوخ ہو گئی، وہ حدیث کی کتابوں سے مٹایا نہیں گیا ہے، وہ حدیثیں آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گی۔ تو یہ اصل بات سمجھنے کی کہ حدیث میں کچھ حدیثیں ہمیں ایسی ملیں گی جو پہلے زمانے کی تھی، ابتدائی اسلام کی تھی، بعد میں اسے بدل دیا گیا، یہ اس پر اب عمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بات میں ایک دوسری اور بات ہم سمجھتے ہوئے چلے، یہ کیوں ہوا؟ کہیں ایسا خیال نہ آئے کہ اللہ ہی نے پہلے کہا تھا پھر اللہ ہی نے بدل دیا، تو کیا اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا؟ گویا کہ الیاذ باللہ ایسے خیالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، پہلے ایک چیز اللہ نے کہی تھی، بعد میں اللہ نے بدل دی، تو یہ اللہ کی قدرت میں کمی نہیں، یہ حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، فلاں درد ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کرائے، رپورٹس نکالے، تو معلوم ہوا کہ پورے بدن میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ پورے بدن میں کیا ہو گیا ہے؟ انفیکشن ہو گیا۔ اب اس نے ڈاکٹر نے پہلے دوائی دی انفیکشن کم کرنے کی، 5 دن کا 10 دن کا کورس دیا، اس کے بعد پورے بدن کا انفیکشن ختم ہوا۔ بعد میں ڈاکٹر نے دوائی دی پیٹ کے درد کی، ہارٹ کی، شوگر کی، دوسرا جو اصل بیماری تھی اس کی دوا کیا کی ڈاکٹر نے بعد میں دی۔ اب ڈاکٹر نے کہا پورا انفیکشن ختم ہو گیا ہے، اب میں تمہیں جو ہے ہارٹ کی دوا لکھتا ہوں، اب میں تمہیں شوگر کی دوا لکھتا ہوں، اب میں تمہیں فلاں تمہارا اصل جو مجبوری تھی، پریشانی تھی، اس کی دوا لکھتا ہوں۔ اب اگر کوئی مریض پیشنٹ کہے ڈاکٹر صاحب 10 دن آپ نے میرے بیکار کر دیے، پہلے ہی ہارٹ کی دوا دے دیتے، پہلے ہی شوگر کی دوا دے دیتے، تو ہم ڈاکٹر کی غلطی نہیں، اس آدمی کو کہیں گے کہ پہلے تیرے بدن میں گندگی تھی، انفیکشن تھا، اسے نکالے بغیر ہارٹ کی دوا کام نہیں کرتی، انفیکشن کو ختم کیے بغیر شوگر کی دوا کام نہیں کرتی۔ پہلے پورے بدن کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے ڈاکٹر ہی نے وہ دوائی دی تھی، اب اس کا کام ختم ہو گیا، اب وہ انفیکشن والی دوائی آئندہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ ختم، انفیکشن ختم، دوائی ختم، اب کیا ہے؟ ہارٹ کی دوائی شروع۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا شروع زمانے میں اللہ ہی نے ایک حکم دیا تھا، وہ لوگوں کے مزاج، لوگوں کی طبیعت، ان کے ایمان کے درجے کے اعتبار سے اللہ حکم دیتے ہیں۔ جب بعد میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے کفر و شرک ختم ہو جاتا ہے، اللہ اور آگے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو پہلے عمل کی تھی، بعد میں وہ عمل کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا، الیاذ باللہ اللہ ہم سب کے ایسے نظریہ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں سمجھ میں آیا، یہ دیا، ایسا نہیں۔ جیسے ڈاکٹر پہلے اندر کی گندگی دور کرتا ہے، اللہ نے وقفے وقفے سے انسان کی طبیعت کے مطابق حکم نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر شراب ہی کا حکم لے لیں، پہلے دن اللہ نے شراب حرام نہیں کی، پہلے سورہ نحل میں ایک آیت اللہ نے نازل فرمائی جس میں جو ہے کھجور کی شراب اس کا تذکرہ کیا اور کھجور کے فائدے بیان کیے، لیکن انگور کی شراب کے فائدے نہیں بتائے۔ انگور کی بھی شراب بنتی ہے، اسے وائن کہا جاتا ہے، اور کھجور کی بھی شراب بنتی ہے، تو اللہ نے کھجور سے جو بنتا ہے اس کے فائدے بتائے، لیکن انگور کی شراب کے فائدے سورہ نحل میں اللہ نے ابتدا میں نہیں بتائے۔ تو صحابہ سوچنے لگے دونوں شراب بنتی ہے، کھجور کی بھی انگور کی بھی، کھجور کے فائدے اللہ نے بتائے لیکن انگور کے نہیں بتائے، کیوں نہیں بتائے؟ یہ پہلا خیال اللہ نے دل میں ڈالا انگور کی شراب آئندہ حرام کرنے کے لیے۔ اللہ کو آئندہ شراب حرام کرنا تھا، اس لیے پہلا حرام نہیں کہا، پہلے کیا خیال ڈالا کہ کھجور کے فائدے تو اللہ نے بتائے، انگور کے فائدے نہیں بتائے۔ تو صحابہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر اللہ نے بعد میں فرمایا یسألونک عن الخمر، بعد میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی صحابہ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں،
صحابہ پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ پہلے خیال دل میں اللہ نے ڈالا تھا، اس کے فائدے نہیں بتائے، تبھی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے انگور کی شراب کا کیوں فائدہ نہیں بتایا؟ تب اللہ نے بتایا اس کے فائدے بھی ہیں، شراب کے فائدے بھی ہیں، جوئے کے فائدے بھی ہیں، لیکن نقصان بڑا ہے۔ کیا بتایا اللہ نے؟ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بڑا ہے۔ فائدے ہیں ضرور ہے، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں، اگر فائدہ نہیں ہوتا دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ شراب پی رہے ہیں، وہ بیوقوف نہیں تھے۔ فائدہ نہیں ہوتا دنیا میں بہت سارے لوگ جوا کھیلتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے، لیکن ان کے ہزاروں فائدے اس نقصان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتے جو بہت بڑا نقصان شراب اور جوئے کا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فائدے بھی ہیں لیکن وہ تھوڑے، نقصان بہت بڑا، آخرت اس سے بگڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے دوسرے درجے پر کیا کہا؟ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی۔ پھر آگے اللہ نے کہا جب تم شراب پیو تو نماز کے قریب مت آنا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اللہ نے کہا نماز کے قریب مت آنا جب نشے میں ہو۔ تو صحابہ نماز کے شوقین تھے، دل دادا تھے، انہوں نے سوچا کہ شراب کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو شراب ہی چھوڑ دو۔ بہت سارے صحابہ نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب چھوڑ دی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا شراب کے نشے میں نماز کے قریب مت آؤ، تو نماز چھوٹ جائے گی اس شراب سے، تو شراب ہی چھوڑ دو نماز کے لیے۔ تو یہ مرحلہ آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ شراب حرام ہے، شراب ناپاک ہے، شراب حرام ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ تب صحابہ نے جو ہے پورے پیالے، جو برتن شراب سے بھرے تھے، وہ پھینک دیے، یہاں تک کہ جن کے حلق میں شراب تھی وہ شراب الٹیاں کر کر کے صحابہ نے اپنے پیٹ سے نکالی، اس لیے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ لیکن اللہ اگر پہلے ہی دن شراب کو حرام کرتے تو کیا یہ ہمت تھی اس زمانے کے لوگوں میں کہ پہلے ہی دن شراب کو حرام کر دینے پر اسے قبول کر لیتے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ میری سوچ یا آپ کی سوچ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شراب حرام کیا، اگر اللہ پہلے ہی دن شراب حرام کرتے تو لوگ شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیوی امہات المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے دن شراب ہوتی تو لوگ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے حرام کیا تو لوگوں کے لیے چھوڑنا آسان ہو گیا۔ تو یہ شریعت میں تبدیلی کا ہونا وقفے وقفے سے کوئی غلط بات نہیں ہے، لہٰذا حدیثوں میں ہمیں ایسی حدیثیں ملیں گی جو پہلے کی ہیں، بعد کی نہیں۔ وہ حدیث تو ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ یہ بات اصل سمجھنے کی، وہ کیا ہے؟ حدیث تو ہے وہ، لیکن وہ سنت نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بخاری میں ایسی بہت حدیثیں ملیں گی جو ہے تو حدیث لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اصل جو ہماری بات چلی تھی، 3 قسم کی حدیثیں ہیں، وہ حدیث تو ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ پہلی جو حدیثیں منسوخ ہیں، اسی سے متعلق کچھ گفتگو آج کے ہمارے اس مذاکرے میں ہمارے سامنے آئی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں آئی ہوئی تو دوبارہ علماء سے پوچھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ قسم حدیث کی جو حدیث ہے سنت نہیں، وہ کون سی ہے؟ جو حدیثیں منسوخ ہو گئیں۔ دوسرا وہ حدیثیں جو کبھی کبھار حضور نے کیا۔ تیسری وہ حدیثیں جو حضور کی خصوصیت ہے۔ یہ 2 کیٹیگری بھی حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی، تو آئندہ جیسے یہ پہلی کیٹیگری کو آج کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی، آئندہ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈال کر وہ کون سی حدیثیں ہیں جو زندگی میں ایک آدھ بار حضور نے کیا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے، ہمیشہ اس پر عمل
نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کون سی چیزیں جو حضور کے ساتھ خاص ہے، امت ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اس پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کو سمجھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل سنت والجماعت ہونے پر اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، اعتماد نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اسی اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ تمل ناڈو جو اسٹیٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے ویلور کے اطراف پوری بڑی مسلم آبادی ہے اور بڑے بڑے مدارس وہاں پر ہیں، تو وہاں ایک جامعہ تقویت الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ ہے، تقریباً 16-17 سالوں سے ماشاءاللہ وہ مدرسہ جو ہے خدمت انجام دے رہا ہے، اور پورے عالمیت کی تعلیم ہے، اور 150 طلبہ ماشاءاللہ وہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے اساتذہ پوری زندگی ماشاءاللہ وہاں لگا کر جو امت کے نونہالوں کو علم دین سے سرفراز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا مستحق ادارہ ہے، بہت بہترین انداز سے ماشاءاللہ تعلیم وہاں پر ہوتی ہے۔ اب جو ہے مدرسے کے بازو میں ایک جگہ مدرسے کی جو ہے آگے کی تعمیر وغیرہ کے لیے خریدنے کی فکر کی گئی ہے، جس کی کل قیمت جو ہے 14,500 اسکوائر فٹ ہے، اس کی کل قیمت 1,40,40,00,000 روپے ہے، اور جو ہے ایک مسلح کی قیمت 6,000 روپے اور ایک اسکوائر فٹ کی قیمت 1,000 روپے ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، بڑا مستحق ادارہ ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے مناسب ہے، بہت اچھے انداز سے مدرسہ چل رہا ہے، اعتماد کے قابل ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے جتنا زیادہ ہو سکے وہ تعاون فرمائیں۔ ایک اسکوائر فٹ 1,000 روپے، مسلح 6,000 روپے، جتنا بھی ہو سکے اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے تعاون کرنے کی فکر کریں۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے منا بھائی ماڑا پور ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں، والدین میں، اساتذہ میں، پوری امت میں جن کا انتقال ہوا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو پوری امت میں ہمارے والدین، رشتہ دار، اساتذہ، خود ہم میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت نصیب فرمائے، شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی بیماری پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔